السلام علیکم۔ منظور نظر بائی جیا باسی پارٹ 6۔ 12 منزلہ اونچی عمارت کی چھت پر کھڑے وہ زندگی سے بھرپور اس شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کی کرنیں چاروں سو پھیلی ہوئی تھیں۔ نرم گرم چلتی تیز ہوا اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ پہنے ہوئے کوٹ کو بھی اڑا رہی تھی۔ تم یہاں اوپر ہو اور میں تمہیں پوری بلڈنگ میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ عقب سے آتی آواز پر قدم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آغا حسن تھا۔ ہاں بس سوچا تھوڑی کھلی فضا میں سانس لے لوں۔ ہم اچھا کیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر قدم کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے راشد ملک اور خاقان ابراہیم واپس دبئی چلے گئے ہیں؟ ہاں انہیں واپس جانا ہی تھا، مل کے گئے تھے مجھ سے۔ قدم سگریٹ سلگاتا ہوا بولا۔ یعنی تم اتنے دنوں سب سے ملتے رہے سوائے میرے؟ ایسا نہیں ہے، صرف راشد ملک اور خاقان سے ملا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کل دوپہر میں ہوئی پاشا سے اپنی ملاقات کو چھپا گیا۔ کیا مطلب تم پاشا سے نہیں ملے؟ آغا کے سوال پر قدم نے بھویں سکر کر اسے دیکھا۔ میں کیوں اس سے ملوں گا؟ تمہیں نہیں معلوم وہ بھی انڈیا واپس چلا گیا؟ آغا اس کی لا علمی پر حیران ہوا۔ نہیں، کب؟ کل رات کو گیا ہے۔ اچھا، اور تم کب تک واپس جاؤ گے؟ اس سے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ پاشا چلا گیا ہے، میں بھی 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، آغا نے بیزاری سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنے منہ سے لگائی۔ قدم مسکرا دیا۔ وہ سب 2-2 گروہوں کی شکل میں الگ الگ ملکوں میں اپنی چھاپ بٹھا چکے تھے۔ راشد ملک اور خاقان ابراہیم دبئی میں، آغا حسن اور پاشا انڈیا میں، جبکہ قدم اور جمشید پاکستان میں اپنے اڈوں پر کام سنبھالتے تھے۔ سال کے آخر میں وہ کسی بھی ایک ملک میں بیٹھک رکھ کر سال بھر کا حساب اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے۔ اس بار یہ بیٹھک پاکستان میں رکھی تھی، جس کے بعد واپس اپنے اڈوں پر چلے جانا تھا، مگر قدم اور پاشا کے جھگڑے نے انہیں یہاں کچھ دن رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بقول ان کے سب ٹھیک ہو گیا تھا تو سب اپنے راستے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنی سی بات تھی لڑکی، اگر اس کو بتا دیتی تو تمہارے ساتھ اس دن وہ سب نہ ہوتا۔ سیما خالہ اس کے سامنے آلو رکھتے ہوئے بولی جو یقیناً آئینور نے چھیلنے تھے۔ اس دن کے بعد سے آج ان کی ٹھیک طرح بات ہو رہی تھی۔ عدیل کے بارے میں تو وہ انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر صرف اتنا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے۔ لیکن اس رات عدیل کے فون سے لے کر آئینور کو اسٹور میں بند کرنے تک کی ساری کہانی اس نے آج ہی ان کو بتائی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھے ٹھیک سے اس کی طبیعت درست کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ان لاٹ صاحب کی طرفداری کریے گا؟ آئینور منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ ہاں تو تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں۔ سیما خالہ نے بھی ترک کر جواب دیا۔ آئینور مسکرا دی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس دن آپ نے مجھے ناشتہ یوں کرا کے بھیجا تھا نا کہ آپ جانتی تھی پاپا کے انتقال کی خبر سن کر میرے حلق سے ایک نوالا تک نہیں اترے گا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ ہاں ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی اہمیت کبھی نہیں بدلتی۔ سیما خالہ شفقت بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس محل نما قید خانے کی دور و دیوار سے اکیلے سر مارتی ذہنی مریض بن جاتی۔ پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ویسے بھی قدم بیٹا دل کا اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ان کی بات پر آئینور نے آنکھیں گھمائیں۔ آپ کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے قدم کی تعریف کرنے کا۔ ہاں بالکل، آخر کو میرے سامنے پلا بڑا ہے۔ آپ بچپن سے جانتی ہیں؟ آئینور حیران سی انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے میں اس کی ماں کی ملازمہ تھی، مگر میرے مرد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں اپنے مرد کے ساتھ گاؤں واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے مرد کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ دار سمجھتے نہیں تھے اور اولاد ہی نہیں، اس لیے میں واپس لاہور آ گئی۔ یہاں آ کر قدم کی ماں سے ملنا چاہا تو معلوم ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا اور قدم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے کہیں اور ملازمت شروع کر دی۔ کئی سال ایسے چلتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے قدم ملا۔ میں تو پہچان نہیں سکی، بڑا جو ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی مجھے پہچان لیا۔ بس تب سے اس کے پاس کام کر رہی ہوں۔ سیما خالہ کی باتیں سنتے ایک پل کو آئینور کا دل کڑا۔ وہ قدم کی ماں کے بارے میں پوچھے مگر خاموش رہی۔ اسے یاد تھا قدم کے ماضی کا ذکر آتے ہی سیما خالہ پہلے بھی خاموش ہو گئی تھی، اس لیے اب ان سے پوچھنا مناسب نہیں لگا تو موضوع کو واپس وہیں پر موڑ دیا جہاں سے بدلا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ مجھے اسٹور میں بند کرنے کے بعد جھوٹے منہ معافی تک مانگنا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جسے کسی کی جان لے کر افسوس نہیں ہوتا وہ تمہیں اسٹور میں بند کرنے پر شرمندہ ہوگا؟ میں کسی نہیں ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آئینور شکوہ کر گئی۔ سیما خالہ معنی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گڑبڑا کر آلو کو واپس برتن میں پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں۔ ہاں جاؤ کہیں قضا نہ ہو جائے۔ سیما خالہ کی بات پر انہیں گھوڑی سے نوازتی فوراً وہاں سے نکل گئی۔ آیا اب کچھ اور نہ بول بیٹھیں۔ یہ ماما بھی نہ، پتہ ہے مجھے سبزیاں خریدنا نہیں آتا، پھر بھی مجھے بھیج دیا۔
عدیل بڑبڑاتا ہوا ایک ٹھیلے والے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابھی وہ سبزی خریدنے کے لیے لسٹ دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی راستے سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے کردم کی نظر اس پر پڑی۔ غفار گاڑی روکو، اس کے کہتے ہی غفار نے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی سائیڈ میں لگا دی۔ وہ ادھر جو لڑکا کھڑا ہے اسے یہاں لے کر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی دادا، غفار کہہ کر گاڑی سے نکلا اور بائیں جانب چل دیا جہاں عدیل کھڑا ٹھیلے والے سے بحث کر رہا تھا۔ سنو لڑکے، عقب سے آتی آواز پر عدیل نے مڑ کر غفار کو دیکھا۔ میں؟ اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم، دادا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون دادا؟ کہاں ہے؟ عدیل سوالی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہاں گاڑی میں، غفار نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ عدیل نے نظریں گھما کر گاڑی کی طرف دیکھا جہاں کردم بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے غفار کے سامنے سے گزرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غفار بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر عدیل دروازہ کھولتا پچھلی نشست پر کردم کے برابر بیٹھ گیا۔ غفار باہر ہی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہوا تم یہی مل گئے، ورنہ میں تم سے ملنے آنے والا تھا۔ عدیل ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ واقعی اگر مجھے پتا ہوتا صالح صاحب خود چل کر آنے والے ہیں تو ملاقات کے لیے تھوڑا انتظار ہی کر لیتا۔ کردم مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھو زیادہ فری نہ ہو، میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ، کہتے ہوئے عدیل نے ہاتھ کا مکہ بنا لیا۔ بات ادھوری اور انداز واضح تھا۔ کردم دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور عدیل کا وہی ہاتھ تھام کر ہلکے سے موڑ دیا۔ آہ! عدیل کڑا کر رہ گیا۔ اتنے سے ہو اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو۔ خیر تمہیں اپنی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو کردم دادا، یہ مت سمجھنا کہ وہ میری سوتیلی بہن ہے تو ہم میں محبت نہیں۔ ہاں غصے میں وہ مجھے بڑا بلا بول دیتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے فرشتہ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہمیں بہت محبت ہے، اس لیے اگر انہیں ذرا سی بھی خراش آئی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی دھمکی امیز لہجے پر کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ سب جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں، مگر تم بھی یہ بات جان لو تمہاری بہن اب میری بیوی بھی ہے، اس لیے اس کی فکر چھوڑو، کیونکہ میری بیوی اور میرے بیچ آنے والے کو میں نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہے وہ میرا سالہ ہی کیوں نہ ہو۔ دھمکی دے رہے ہو؟ عدیل ماتھے پر تیوری لیے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں صالح صاحب، ہماری اتنی مجال کہاں، چلو تمہیں تمہاری بہن سے ملواتا ہوں، کردم نے کہہ کر گاڑی کے باہر کھڑے غفار کو اشارہ کیا۔ کردم کا اشارہ ملتے ہی وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گھر چلو۔ جی دادا، غفار نے کہتے ہی گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ عدیل بھی خوش ہوتا سکون سے بیٹھ گیا۔ بہن سے ملنے کی خوشی میں اسے رخسار بیگم کا سامان ہی بھول گیا تھا۔ لڑکی تم پھوڑ کی پھوڑ ہی رہنا۔ آئینو نماز ادا کر کے واپس کچن میں آئی تو سیما خالہ سے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران سی پوچھنے لگی۔ آلو کا چھلکا اتارنے کو کہا تھا، آدھا آلو ہی چھیل کر نکال دیا، سیما خالہ نے آلو دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے پہلے یہ سب نہیں کیا، میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی تھی، ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی کہ تبھی باہر سے گاڑی کے ہارن بجانے کی آواز آئی، لگتا ہے کردم آج جلدی آ گیا۔ ہاں میں دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر آئینو کچن سے باہر نکلی، دروازے پر جا کر دوپٹے سے چہرہ چھپائے کھڑی ہوئی تھی کہ عدیل کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حیرت کی جگہ غصے نے لی۔ عدیل کردم کے ساتھ چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہیں آپ بھی؟ پاس آ کر کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع دینے کے لیے کردم انہیں وہیں چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، پر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ آپ سے ملنے آیا ہوں اور آپ ہیں کہ غصہ کر رہی ہیں؟ ویسے گھر کتنا بڑا ہے اس گنڈے کا؟ عدیل کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی جلتی کرتی اس کے پیچھے چلتی۔ اڑے آدھی بیٹا آیا ہے۔ کچن سے نکلتی سیما خالہ کی نظر ان پر پڑی تو خوشی سے بولی۔ آئینو کے ساتھ کھڑے لڑکے کو پہچاننے میں انہیں ذرا مشکل نہ ہوئی تھی۔ وہ کافی حد تک اسلم سے مشابہت رکھتا تھا اور کچھ حد تک آئینور سے بھی۔ ان کی بات پر عدیل نے نہ سمجھی سے آئینور کی طرف دیکھا تو اس نے فوراً تعارف کروایا۔ آدھی یہ سیما خالہ ہے۔ آئینور کے بتاتے ہی عدیل نے انہیں فوراً سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور کیسے ہو بیٹا؟ وہ مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی۔ جی اللہ کا شکر، سب ٹھیک۔ چلو تم دونوں باتیں کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، کہہ کر سیما خالہ کچن میں واپس چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی آئینور اسے لیے ڈائننگ روم میں آ گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا یہاں مت آنا، تمہیں آخر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ پہلے کہا تم سے لاہور مت آنا، مگر تم پھر بھی آ گئے، پھر کہا یہاں مت آنا، لیکن تم یہاں بھی آ گئے۔ آئینور غصے سے اسے سنا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا یہاں سے اٹھا کر واپس کراچی پھینک دے۔ اب کیا میں اپنے باپ کی میت کو کندھا دینے بھی نہ آتا؟ عدیل بھی اب جھنجھلا اٹھا۔ ہاں تو دے دیا نا کندھا، پھر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ یہاں کیا میری میت کو کندھا دینے آئے ہو؟ آپی پلیز ایسی باتیں نہ کریں، عدیل ایک دم چلایا۔ آواز ہلکی رکھو اور اب جاؤ، ورنہ پھر اس دن کی طرح میرے منہ سے کچھ الٹا سن لو گے۔ یہی نا
میرے معاملے میں مت پڑو، تم میرے سوتیلے اور ناجائز بھائی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی بات پر آئنور اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگر وہ ڈھیٹ تھی تو وہ مہا ڈھیٹ تھا۔ جیسے قدم کی بات کا اثر آئنور پر نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی آئنور کی بات کا اثر عدیل پر نہیں ہوتا تھا۔ دیکھو عادی، میرے پاس اب صرف تم اور ماما ہو، میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولی، میرے پاس بھی آپ اور ماما ہے، میں بھی آپ لوگوں کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ بھی دو بدو بولا، یعنی تم میری بات نہیں مانو گے؟ اف، کبھی ایسا ہوا آپ کی کوئی بات نہیں مانی ہو؟ جا رہے ہیں کل واپس، ماما بول رہی تھی کہ وہ اب یہیں کوئی جاب ڈھونڈ لیں گی، پر میں نے انہیں راضی کر لیا، لیکن ابھی بھی وہ پوری طرح راضی نہیں ہوئی۔ تم فکر نہیں کرو، میں بات کر لوں گی، اب تم جاؤ یہاں سے۔ آئنور نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جا رہا ہوں، لیکن پہلے کچھ کھانے کو تو دیں، پہلی دفعہ بھائی بہن کے گھر آیا ہے، ویسے بھی آپ کی ماسی کھانا لینے گئی ہیں۔ عدیل مزے سے صوفے پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے بولا، وہ ماسی نہیں ہے، سیما خالہ بولو۔ اس نے آنکھیں دکھائی، ایک تو ہر کوئی ہم سے دوسرے رشتے کیوں جوڑنے بیٹھ جاتا ہے؟ پہلے پھپھو ہماری ماما بن گئی، اب یہ ماسی ہماری خالہ۔ عدیل منہ بناتا ہوا بولا، بدتمیز، یہ باتیں ماما کے سامنے مت بول دینا۔ آئنور نے اس کے سر پہ چپت لگائی، اچھا نہیں بولتا، لیکن کچھ کھلا پلا تو دیں، تمہیں کچھ زیادہ ہی شوق چڑھا ہے حرام کمائی کھانے کا۔ مجھے بس کھانے سے مطلب ہے، حرام یا حلال سے نہیں۔ ویسے بھی بہنوئی خود گھر لے کر آیا ہے، کھانا کھائے بغیر تو نہیں جاؤں گا۔ عدیل کہتا ہوا اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر نکل گیا۔ ان جیجا سالے کی تو میں، آئنور بڑبڑاتے ہوئے پیر پٹکتی، خود بھی اس کے پیچھے ہی چلتی۔ آپ یہاں عادی کو لے کر کیوں آئے تھے؟ قدم ڈریسنگ روم سے شب خوابی کا لباس پہن کر باہر آیا تو آئنور پوچھ بیٹھی، دن بھر کام کرنے کے بعد اسے اب جا کر وقت ملا تھا، اسے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی تو میں نے سوچا تم سے ملوا دیتا ہوں۔ قدم بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، بائیں جانب آئنور ڈائجسٹ لیے بیٹھی تھی، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں اس کی فکر کرنے کے لیے۔ اس کی بات پر قدم نے کروٹ بدل کر چہرہ اس کی جانب کر لیا، اچھا اس دن تو سوتیلا اور ناجائز جیسے القابات سے نواز رہی تھی، میں نے بس غصے میں بولا تھا، ویسے بھی میں اس سے ان باتوں کے لیے معافی مانگ چکی ہوں۔ وہ جتا کر بولی، واقعی کبھی مجھ سے تو نہیں مانگی معافی اپنی کہی باتوں پر؟ کیونکہ آپ کا میری طرف کوئی حساب نہیں نکلتا، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو آپ کبھی سر پر چوٹ دے کر تو کبھی سٹور میں بند کر کے حساب برابر کر لیتے ہیں۔ آئنور کی بات پر ایک جاندار مسکراہٹ قدم کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ اچھا ایک بات تو، کیا واقعی تمہیں عادی کی پرواہ ہے، جبکہ وہ تمہارا سوتیلا بھائی ہو؟ دانستہ طور پر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ وہ میرا بھائی ہے، سوتیلا یا ناجائز ہونے میں اس کا کیا قصور؟ اس نے خود اپنے لیے ایسی زندگی تھوڑی مانگی تھی، یہ تو بس ہم لوگوں کے دماغ کی خناس ہے، جو ایسے بچوں اور لوگوں کو حقارت سے دیکھتے اور گھن کھاتے ہیں۔ آئنور کی بات پر وہ کافی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر بائیں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ آئنور بھی ڈائجسٹ رکھ کر لائٹ بند کرتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب قدم نے اسے بازو سے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ شب بخیر، قدم نے کہہ کر آنکھیں موند لیں اور وہ بس جھنجھلا کر رہ گئی۔ زمین پر پڑی بارش کی بوندوں نے چاروں سو مٹی کی خوشبو کو پھیلا دیا تھا، کالے آسمان سے برستی بارش کا منظر دیکھنے والا تھا۔ ایسے میں نیند کے آغوش میں سوتی آئنور کے کانوں تک پہنچنے والی برستی بارش کی آواز نے خلل پیدا کیا، اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے گرد پھیلا قدم کا بازو آہستہ سے اٹھا کر وہ اٹھ بیٹھی، چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب بنی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پوری آب و تاب سے بارش برس رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور بیڈ سے اٹھ کر وضو بنانے کی گرج سے باتھ روم میں چلی گئی۔ وضو بنا کر باتھ روم سے باہر آئی اور کمرے میں ہی جانماز بچھا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ بارش بھی مسلسل برس رہی تھی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آتی جا رہی تھی۔ آئنور نے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر برستی بارش کی جانب اٹھ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جانماز اٹھا کر ایک طرف رکھی، پھر ایک نظر قدم پر ڈال کر وہ شیشے سے بنے ٹیرس کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ رات ہو رہی ہے نور، بارش میں نہیں نہاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی، اندر آؤ۔ بچپن کی بہت سی یادیں ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی تھی، تبھی بے اختیار اس کے قدم اٹھے اور وہ ٹیرس کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی۔ بارش تیزی سے اسے بھگو رہی تھی۔ کیوں اتنی جلدی چھوڑ گئے مجھے؟ ایک بار تو میرے بارے میں سوچا ہوتا ماما۔ اب کون ہے میرا خیال رکھنے والا، مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں، میں اکیلی رہ گئی ماما، میں اکیلی رہ گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی اس کے چہرے کو تیزی سے بھگو رہے تھے، دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے وہ بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر پڑنے دے رہی تھی۔ کتنا ہی وقت یوں ہی گزر گیا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، بیمار پڑ جاؤ گی۔ آئنور نے چہرہ موڑ کر دیکھا، ہاتھ میں چھتری لیے قدم اس کے پاس آتا فکر مند لہجے میں بول رہا تھا۔ آئنور نے اپنا
اپنے ہاتھ نیچے کر لی اور پوری اس کی جانب مڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں چھتری تلے کھڑے تھے۔ اٹھ کیوں گئی؟ نماز پڑھنی تھی؟ کردم نے پوچھنے کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا آنسو سے تر چہرہ اپنی انگلیوں کے پھوڑوں سے صاف کیا۔ وہ بارش کے قطروں میں بھی اس کے آنسوں کو پہچان سکتا تھا۔ آئینور اسے دیکھتی رہ گئی۔ بتاؤ اٹھ کیوں گئی؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نماز پڑھنی تھی، آئینور دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہے چلو، چل کر کپڑے بدل لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بائیں ہاتھ آئینور کے شانوں پر پھیلایا اور اپنے ساتھ لگائے چھتری تلے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آئینور بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اس کا ذہن ابھی کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ چلو لڑکی، یہ ناشتہ لے جاؤ۔ کردم انتظار کر رہا ہوگا۔ آئینور سر ٹیبل پر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی جب سیما خالہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اچھا۔ وہ سر ٹیبل سے اٹھا کر بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر سیما خالہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ اڑے کچھ نہیں ہوا، بس نیند پوری نہیں ہوئی اس لیے۔ اس نے ٹالنا چاہا، حالانکہ رات بارش میں بھیگنے کے باعث اسے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا چلو، کردم کے جانے کے بعد آرام کر لینا۔ نہیں، میں آج گھر جاؤں گی تو وہیں آرام کر لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، مل آؤ گھر والوں سے۔ سیما خالہ مسکرا کر بولی۔ آئینور بھی جواباً ہلکا سا مسکرا کر ناشتے کی ٹرے اٹھاتی کچن سے نکل گئی۔ وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا جب آئینور ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے کو ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ کردم میں ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالتا اپنی تیاری میں لگا رہا۔ وہ جانتا تھا آئینور اس سے کیا کہنے آئی ہے۔ کردم کے صبح اٹھتے ہی وہ ایک ہی بات کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی جسے وہ کئی بار رد کر چکا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ کردم کچھ نہ بولا تو آئینور نے ہی بات کا آغاز کیا۔ اور میں بھی منع کر چکا ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ لیکن آئینور کے اطمینان کو غارت کر گیا۔ کیوں؟ میں کہیں بھاگ نہیں جاؤں گی، واپس آ جاؤں گی۔ وہ تو تمہیں آنا ہی ہے، راہ فرار کا راستہ جو نہیں ہے تو پھر آج جانے دینا۔ میں پھر کبھی جانے کا نہیں بولوں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ کردم نے ایک نظر اسے دیکھا جو دنیا جہاں کی پریشانی اپنے چہرے پر لیے اسے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کردم نے گہرا سانس لے کر بھلا آخر ہتھیار ڈال ہی دیے۔ ٹھیک ہے، میں رحیم کو گھر پر ہی چھوڑ جاؤں گا، اس کے ساتھ چلے جانا اور اپنا موبائل دو۔ آئینور نے اس کی آخری بات پر الجھن بڑی نظروں سے اسے دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ خاموشی سے موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اسے پکڑا دیا۔ کردم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اپنا نمبر اس میں ڈالا اور اس کے موبائل سے اپنے نمبر پر بیل دے کر موبائل واپس اسے پکڑا دیا۔ میں نے اپنا نمبر ڈال دیا ہے اور تمہارا نمبر بھی میرے پاس آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آئینور نے کہتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ بھلا اپنے گھر میں کیسا مسئلہ؟ وہ سوچ کر رہ گئی پر بولی کچھ نہیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ وہ دونوں ساتھ لاہور آئی تھیں اور اب وہ اکیلے واپس جا رہی تھیں۔ میرا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جانے کو، رخسار بیگم افسردہ سی بولی۔ آپ میری فکر نہیں کریں اور پھر میں روز کال کروں گی نا۔ آئینور بے بسی سے انہیں سمجھانے لگی۔ وہ کل فون پر کافی دیر انہیں سمجھاتی رہی لیکن آج پھر رخسار بیگم وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی تھیں۔ کیا ہو گیا یہ نور؟ یہ تو نہ سوچا تھا، کیا کر سکتے ہیں، جو ہونا تھا ہو گیا۔ بس اب فکروں کو ادھر ہی چھوڑ جائیں اور ہاں اب عادی گھر پر ہی رہے گا، آپ ہاسٹل نہیں بھیجیے گا، وہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اس طرح میں بھی بے فکر رہوں گی۔ آئینور کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ بھی چلیں نا، ہم کہیں دور چلے جائیں گے جہاں وہ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ عدیل جو اتنی دیر سے خاموش کھڑا تھا بالآخر بول اٹھا۔ نہیں عادی، جہاں بھی جائیں گے وہ ڈھونڈ نکالے گا، راہ فرار بیکار ہے، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ لیکن ویکن کچھ نہیں، بس اب جاؤ، ٹرین چلنے ہی والی ہے۔ اور ہاں ماما کا خیال رکھنا، میں روز فون کر کے پوچھا کروں گی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں خیال رکھوں گا، اب آپ بھی اپنا خیال رکھنا، وہ کہہ کر اس کے گلے لگ گیا۔ آئینور نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایک دو اور باتوں کے بعد وہ اس سے گلے ملتے ٹرین میں بیٹھ گئے۔ ٹرین چلنا شروع ہوئی اور آئینور نم آنکھوں سے اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ کون جانے کون سا سفر آخری ہو، کون جانے پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ او رحیم دادا، واپسی کب کی ہے؟ رحیم آئینور کو اس کے گھر چھوڑ کر کچھ دیر پہلے ہی اڈے پر پہنچا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر اب وہ تھوڑا آرام کرنے بیٹھا تو رحمت اور فاروق اس کے سر ہو لیے۔ کیا مطلب؟ رحیم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑ آئے ہو بیگم صاحبہ کو تو واپس بھی تو لینے جاؤ گے۔ میں تو کہتا ہوں اڈوں کا کام چھوڑ کر تو اس اسلم کی بیٹی کا ملازم بن جا، اس کے ہر کام کے لیے تجھے یاد کیا جاتا ہے۔ رحمت اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہے رحمت، تو اور غفار واقعی دادا کے پورے چمچے بن چکے ہو، تبھی اب اس لڑکی کی غلامی بھی شروع کر دی۔ فاروق کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے بنا گواری واضح ہو رہی تھی۔ بکواس بند کرو تم لوگ اپنی، میں اس لڑکی کے کام دادا کے حکم پر کرتا ہوں، کردم دادا کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں اس لڑکی کا ملازم بننے میں۔ رحیم غصے سے انہیں گھورتے ہوئے بولا۔
ویسے مجھے اب پکا یقین ہو گیا ہے۔ کس بات پر؟ رحمت کی بات پر رحیم نے بھویں سکر کر پوچھا۔ یہ ہی کہ دادا گیا کام سے، وہ اس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا، تبھی تو یہ لڑکی یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہی۔ بالکل، فاروق بھی رحمت کی تائید کرتے ہوئے بولا۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنی بھی لڑکیاں آئیں ایک رات سے زیادہ نہ ٹک سکیں۔ خیر، یہ دادا اور اس لڑکی کا معاملہ ہے، ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے، ورنہ یہ ہمارے حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا۔ رحیم کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی باتوں میں کافی وقت گزر چکا تھا، اب وہ آرام کیا کھا کرتا۔ شام کے سائے چاروں طرف پھیل چکے تھے، ایسے میں وہ اس بند گھر کے سامنے کھڑی خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رحیم کے جانے کے بعد وہ رخسار بیگم اور دل کے ساتھ انہیں چھوڑنے اسٹیشن چلی گئی تھی، مگر اب ایک بار پھر وہ اسی گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ ان دونوں کو رخصت کر کے وہ واپس ادھر آ گئی تھی جہاں مہنور نے آخری بار سانس لی اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی سانس لینا چھوڑ دی۔ او ماما، یہ کیا ہو گیا؟ آج یہ گھر بھی میری زندگی کی طرح ویران ہو گیا۔ خیالوں میں ماں کو مخاطب کرتی ساتھ ہی دروازے کو تالے سے آزاد کر کے وہ اندر داخل ہوئی، جہاں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ موبائل کی مدھم روشنی میں وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اندھیرے اور سر درد کے باعث کچھ بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس کا بخار بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ رخسار بیگم اور عدیل کو بھی جھوٹ بول کر بہلا پھسلا لیا تھا، مگر اب بخار شدت اختیار کر رہا تھا۔ وہ لائٹ جلانے کے لیے تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی جب کسی چیز سے ٹکرا کر زمین بوس ہوگی۔ موبائل بھی ہاتھ سے گر کر بند ہو چکا تھا۔ آہ! وہ کڑاہی، مگر اگلے ہی لمحے بے ہوش آواز سے بیگانہ ہوتی آنکھیں بند کر کے دروازہ کھلا اور گاڑی آگے بڑھتی سیدھا پورچ میں جا کر رکی۔ غفار فوراً گاڑی سے نکل کر قدم کی جانب گیا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس کی نظر سیدھا دروازے پر جا رکی۔ ایک بار پھر وہ جگہ خالی تھی۔ کیا وہ ابھی تک نہیں آئی؟ مگر رحیم تو اڈے پر سے کافی دیر پہلے ہی اسے لینے کے لیے نکل چکا تھا، شاید اندر ہو۔ قدم سوچتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سیما خالہ پر پڑی جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ بیٹا تمہارے ساتھ آئینور نہیں آئی؟ سیما خالہ بھی اسے اندر آتے دیکھ چکی تھی، اس لیے فوراً پوچھ بیٹھی۔ کیا مطلب؟ رحیم اسے لے کر نہیں آیا؟ جبکہ وہ تو پہلے ہی اسے لینے نکل گیا تھا۔ قدم ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ اسے غصے میں دیکھ کر سیما خالہ گھبرا گئی۔ وہ میں نے رحیم کو کہا تھا ابھی وہ آئینور کو لینے نہ جائے۔ کیوں؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل رحیم تو یہاں آیا تھا اسے لینے جانے کے لیے، مگر آئینور نے کہا تھا جب اسے آنا ہوگا وہ فون کر کے بتا دے گی، اس لیے میں نے رحیم کو منع کر دیا۔ میں کافی دیر اس کے فون کا انتظار کرتی لیکن اس کا فون ہی نہیں آیا۔ میں نے بھی کافی دفعہ کوشش کی فون کرنے کی، پر اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ سیما خالہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا پھر رحیم کو ہی بھیج دیتی اسے لینے؟ وہ چلا اٹھا۔ بیٹا اتنی رات ہو گئی تو مجھے لگا شاید تم اسے لینے چلے گئے ہو۔ سیما خالہ بس رونے کو تھی، ان کو مزید قدم کے سامنے کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، آپ جائیں۔ سیما خالہ کی حالت دیکھ کر وہ کچھ نرم پڑا۔ سیما خالہ اس بات میں سر ہلاتی فوراً وہاں سے چلی گئی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف رواں دما تھی۔ وہ پچھلی نشست پر بیٹھا مسلسل کال کرنے میں مصروف تھا، لیکن دوسری طرف سے فون کے بند ہونے کی خبر ہی مل رہی تھی۔ تیز چلاؤ غفار۔ جی۔ اسباب میں سر ہلا کر غفار نے مزید رفتار تیز کر دی۔ تنگ گلیوں سے گزر کر گاڑی اس درمیانی طبقے کے گھر کے سامنے جا رکی۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں، قدم کہہ کر گاڑی سے اتر گیا اور اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے بیل بجائی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اندھیرے نے اس کا استقبال کیا تھا۔ قدم نے موبائل نکال لیا اور اس کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ نور، نور، آدی۔ وہ آوازیں دیتا آگے بڑھ رہا تھا کہ تبھی کسی چیز سے ٹکرا کر رک گیا۔ موبائل کی روشنی نیچے فرش پر ماڑی تو دنگ رہ گیا۔ نور! آئینور کا تپتا ہوا بے ہوش وجود زمین پر پڑا تھا۔ قدم فوراً نیچے بیٹھ کر اس کا چہرہ تتپانے لگا، ساتھ میں اسے آوازیں بھی دے رہا تھا۔ نور! آنکھیں کھولو نور! نور! قدم نے اسے کتنی ہی آوازیں دے ڈالی، مگر اس کے بے سود وجود میں ذرا بھی جنبش نہ ہوئی۔ اس نے آئینور کو بازو میں اٹھا لیا اور تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ غفار جو گاڑی سے باہر کھڑا ان لوگوں کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، آئینور کو قدم کے بازو میں دیکھ کر فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ قدم نے گاڑی کے پاس پہنچ کر نور کو پچھلی نشست پر لٹا دیا اور خود بھی وہیں بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ جلدی گھر چلو۔ جی دادا۔ غفار ان کی طرف کا دروازہ بند کرتا فوراً آگے آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے گھر کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ کوٹری نما کمرے میں موجود کرسی پر بیٹھا تھا۔ سامنے ایک لکڑی کی ٹیبل موجود تھی جس کی دوسری طرف ایک اور کرسی رکھی گئی تھی۔ ٹیبل کے اوپر ایک لمپ جل رہا تھا جس کی روشنی محض ٹیبل تک موجود تھی۔ وہ سگریٹ کی کش لیتا غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ جب آہٹ
پر چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ شخص چلتا ہوا اس کے پاس آ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ اس نے اس شخص کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پاشا بھائی تم یہاں؟ ہاں کیوں؟ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ٹیبل پر کوہنیوں کو رکھ کر آگے کو جھکا۔ میرا مطلب ہے تم تو انڈیا چلے گئے تھے نا؟ سامنے بیٹھا شخص حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے کہا میں انڈیا چلا گیا؟ میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ پاشا گہری مسکراہٹ لیے بولا۔ تو پھر؟ میں نے تمہیں یہاں کام کے لیے بلایا ہے، یہ فضول باتیں کرنے نہیں۔ پاشا سامنے بیٹھے شخص کی بات کاٹتا ہوا بولا۔ کیسا کام؟ کس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کون سی لڑکی؟ سامنے بیٹھے شخص کو سمجھ نہ آیا پاشا کس کی بات کر رہا ہے۔ وہ ہی لڑکی جو کردم دادا کے گھر پر موجود ہے۔ میں نہیں جانتا۔ سامنے بیٹھا شخص فوراً بولا۔ جھوٹ مت بولو، مجھے معلوم ہے تم سب جانتے ہو۔ پاشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اگر ہوتا بھی تو میں بھلا تمہیں کیوں بتاتا؟ اب کی بار سامنے بیٹھے شخص کے ماتھے پر بل پڑے۔ یاد ہے تمہیں جب تمہاری ماں بیمار تھی اور تم اس کے پاس جانا چاہتے تھے مگر کردم دادا نے تمہیں اپنے اڈے کے کام سنبھالنے کے لیے بھیج دیا تھا؟ دوسری طرف تمہاری ماں تمہیں یاد کرتی اس دنیا سے چل بسی، یاد ہے تمہیں؟ پاشا کہہ کر واپس پیچھے ہوا اور کرسی سے پشت ٹکا دی۔ یاد ہے، لیکن اس سب کا ان باتوں سے کیا تعلق؟ سامنے بیٹھا شخص ناگواری سے بولا۔ تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے۔ تم چاہو تو کردم سے اس بات کا بدلہ لے سکتے ہو، آخر کو ہم گنڈے بھی انسان ہوتے ہیں، دنیا والوں کے لیے کتنے ہی بے رحم سہی مگر گھر والوں کی پرواہ ہمیں بھی ہوتی ہے۔ کیا تمہارا دل تمہیں ملامت نہیں کرتا کہ کاش اپنی ماں کی کے آخری وقت میں تم ان کے ساتھ ہوتے؟ پاشا نے اسے جذباتی کرنا چاہا۔ وہ شخص خاموش رہا۔ بولو چپ کیوں ہو گئے؟ اسے خاموش بیٹھا دیکھ پاشا پھر بولا۔ اس سب سے تمہیں کیا فائدہ حاصل ہونا ہے پاشا بھائی؟ سامنے بیٹھا شخص طویل خاموشی کے بعد گویا ہوا۔ میرے نہیں، اپنے فائدے کی سوچو۔ اگر تم میرے لیے کام کرنے کو تیار ہو جاؤ تو کردم دادا سے دگنی رقم تمہیں ہر ماہ ادا کروں گا اور اس طرح اپنی ماں کا بدلہ بھی تم کردم دادا سے لے سکو گے۔ کہنے کے ساتھ ساتھ پاشا مسلسل سگریٹ کی کش بھی لے رہا تھا۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ وہ خاموشی سے پہلے سوچتا رہا پھر بولا۔ وہ لڑکی کون ہے اور کردم دادا سے اس کا کیا تعلق ہے؟ پاشا کے پوچھے گئے سوال پر سامنے بیٹھے شخص نے اسلم کے قصے سے لے کر اب تک کی ساری باتیں جو وہ جانتا تھا اس کے گوش گزار کر دی۔ ٹھیک ہے، تم بس کردم دادا اور اس لڑکی کی پل پل کی خبر مجھے دو گے۔ کردم دادا کے ساتھ رہ کر میرے لیے کام کرو، اس کے بدلے ہر ماہ تمہیں دگنی رقم ادا کی جائے گی۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاشا کی بات پر وہ شخص خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا۔ پاشا اپنا آپ اس کے سامنے کھول چکا تھا، اس لیے انکار کی صورت موت تھی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، تمہیں ان دونوں کی خبر دیتا رہوں گا۔ اس کی بات پر ایک جاندار مسکراہٹ پاشا کے لبوں کو چھو گئی۔ اب میں چلتا ہوں۔ سامنے بیٹھا شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، پاشا اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا۔ وہ شخص مسافہ کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پاشا سگریٹ کے کش لیتا اسے دور جاتا دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بڑبڑایا۔ اگر تم سونیا پر گولی نہ چلاتے تو شاید یہ لڑائی وہیں ختم ہو جاتی، مگر اب میں تمہیں کسی صورت نہیں بخشنے والا۔ کردم دادا، بہت جلد تمہاری کمزوری میرے ہاتھ ہوگی اور تب تم بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑپھڑاتے نظر آؤ گے۔ سیما خالہ لاؤنج میں پریشانی سے چکر کاٹ رہی تھی جب وہ آئینوں کو بازو میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے خوابگاہ میں چلا گیا۔ آئینوں کو یوں کردم کے باہوں میں بے ہوش دیکھ وہ بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ کیا ہوا اسے بیٹا؟ وہ کمرے میں آ کر فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں، آپ نے ڈاکٹر کو فون کیا؟ کردم راستے میں ہی انہیں فون کر کے ڈاکٹر کو بلانے کا بول چکا تھا، اس لیے پوچھ بیٹھا۔ ہاں بس آتی ہی ہوں گی، میں نیچے جا کر دیکھتی ہوں۔ سیما خالہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا سامنے بے سود پڑے آئینور کے وجود کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا تمہیں نور؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی بیٹھا اسے دیکھتا رہا کہ تبھی سیما خالہ ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ آئینور کے مکمل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر انہیں ہدایت دینے لگی۔ چیک اپ میں نے کر لیا ہے، بخار اور ٹھیک سے خوراک نہ لینے کے باعث کمزوری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے انہیں انجیکشن لگا دیا ہے، آپ انہیں دوائی وقت پر دے گا اور ان کی خوراک کا بھی ٹھیک سے خیال رکھیں گا، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر وہاں سے چلتی گئی۔ سیما خالہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر تھوڑی دیر بعد واپس کمرے میں آئیں تو ان کے ہاتھ میں دوائیوں کا شاپر تھا۔ کیا یہ ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتی؟ کردم نے انہیں اندر آتے دیکھ فوراً پوچھا۔ بیٹا کھاتی تو ہے لیکن بہت کم، دوپہر میں تو اکثر چھوڑ دیتی ہے۔ سیما خالہ آہستہ آواز میں بولی۔ اب بھی ان پر کردم کی غصے کا اثر تھا۔ ایک تو اس کا حرام کمائی سے فوبیا، کردم بڑبڑایا۔ اسے ذرا دیر نہ لگی تھی آئینور کے کھانا نہ کھانے کی اصل وجہ جاننے میں۔
ٹھیک ہے، یہ دوائیاں یہیں رکھ دیں اور اب آپ بھی جا کر آرام کریں۔ سیما خلا اس بعد میں سر ہلاتی دوائیاں رکھ کر فوراً وہاں سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد قدم آئنور کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور اس کی طرف کربٹ لے کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا۔ آدی، میں کہہ رہی ہوں نا، تم آئنور کو فون لگاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مختار بیگم پریشانی سے بولی، وہ ماں نہیں تھی لیکن انہوں نے ہمیشہ ماں کی طرح ان کا خیال رکھا تھا۔ ماما، یہ آپ کا وہم ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ عدیل سمجھاتے ہوئے بولا۔ نہیں، میرا دل کہہ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، تم اس سے فون کرو، میری بات کروا دو۔ اچھا، آپ فکر نہیں کرے، اتنی رات ہو رہی ہے، اب تک وہ سو چکی ہوگی، میں کل صبح ہی آپ کی بات کرواتا ہوں۔ دل تو نہیں مان رہا تھا پر عدیل کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ ابھی وہ خود بھی سفر میں تھیں، اس لیے ناچار دل کو سمجھانا پڑا۔ اس کی آنکھ دوپہر کے 2 بجے کھلی۔ وہ خالی خالی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگی کہ تبھی نظر صوفے پر بیٹھی سیما خالہ پر پڑی، جو ہاتھ میں تسبیح لیے کچھ پڑھنے میں لگی تھی۔ سیما خالہ، اس نے دھیرے سے آواز دی۔ سیما خالہ نے اس کی آواز پر فوراً مڑ کر اسے دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھی۔ اٹھ گئی؟ وہ پیار سے بولی۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، آپ نے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کردم نے کہا تھا تمہیں آرام کرنے دوں، اس لیے وہ تمہیں اٹھائے بغیر ہی صبح چلا گیا۔ اچھا، تو منہ ہاتھ دھو لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر پیار کرتی کھانا ڈلنے چلیں گی۔ آئنور بھی اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ تو تم آج واپس جا رہے ہو؟ کردم اس وقت آغا حسن کے ساتھ اڈے پر موجود تھا۔ آج وہ واپس انڈیا جا رہا تھا، اس لیے کردم سے ملنے اڈے پر چلا آیا۔ ہاں، اس لیے سوچا تم سے مل لوں، وہ مسکراتے چہرے سے بولا۔ اچھا کیا، کردم نے کہہ کر بائیں جانب دیکھا، جہاں رحمت، رحیم، فاروق اور باقی سارے ماتحت ٹرک میں سامان لوڈ کروا رہے تھے۔ وہیں دائیں جانب غفار مال اپنی زیر نگرانی میں اڈے کے ایک کمرے سے نکلوا کر ٹرکوں کی طرف رکھوا رہا تھا۔ چلو آؤ، یہاں بہت شور ہے، بیٹھک میں چلتے ہیں، کردم نے کہہ کر قدم بیٹھک کی جانب بڑھا دیے۔ آغا حسن بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ بیٹھک میں داخل ہو کر وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کچھ پینے کو ہی منگوا دو، دوپہر میں بھی تمہیں سکون نہیں، کردم نے کہہ کر غفار کو کول ملا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ملازم ٹرے ہاتھ میں لیے داخل ہوا، جس میں شراب کی بوتل اور گلاس موجود تھے۔ لو، شروع کرو۔ کردم نے بوتل اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا۔ آغا نے 2 گلاس بڑھ کر ایک گلاس کردم کے آگے کر دیا۔ شکریہ، کردم نے کہہ کر ہاتھ گلاس کی طرف بڑھایا۔ تبھی ایک جھماکے سے آئنور کی بات یاد آئی۔ میں کبھی اپنی زندگی میں ایک باپ کی ایسی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جو شراب کے نشے میں یہ تک بھول گیا سامنے کھڑی لڑکی اس کی اپنی بیٹی ہے۔ کردم نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ تو اب آئنور کے ساتھ آگے بڑھ چکا تھا، اس کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی شروع کر چکا تھا۔ وہ ایک ایسا باپ نہیں بننا چاہتا تھا جو کسی سانپ کی طرح اپنی ہی اولاد کو نگل لے۔ کیا ہوا، تم پی نہیں رہے؟ آغا نے اسے ہاتھ پیچھے کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا۔ نہیں، مجھے کچھ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کردم کو ایک دم گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو تم ٹھیک تھے۔ پتہ نہیں، خیر اسے چھوڑو اور بتاؤ کتنے بجے تک انڈیا کے لیے نکلو گے؟ کردم نے موضوع بدل دیا۔ اب وہ دونوں آغا کے سفر کے متعلق بات کر رہے تھے۔ چلو تم اب آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا، سیما خالہ کھانے کے برتن اٹھاتے ہوئے بولی۔ کردم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے زبردستی سے پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تھا۔ نہیں، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ بھی جا کر آرام کریں، آئنور لیٹتے ہوئے بولی۔ اچھا چلو تم آرام کرو، اور ہاں، کردم کو فون کر لینا، اس نے کہا تھا جب تم اٹھ جاؤ تو تمہیں بول دوں۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گی آپ کے لاڈ صاحب کو فون۔ آئنور کی بات پر مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد آئنور نے فون کرنے کے لیے اپنا موبائل ڈھونڈنا چاہا پر وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ اف، میرا فون کہاں گیا؟ وہ سائڈ ٹیبل کے درازے دیکھنے لگی پر وہاں بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے کل گھر پر ہی رہ گیا۔ آئنور ڈھونڈنے کی کوشش دور کرتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ ماما کو بھی کال کرنی تھی۔ وہ خود سے ہی سوال کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں جا کر اس نے سیما خالہ کو دیکھا پر وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ شاید اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوں، وہ سوچتے ہوئے لاؤنج میں چلی گئی۔ وہاں لگے ٹیلی فون سے اس نے کردم کو کال ملا دی۔ آغا حسن کچھ دیر پہلے ہی اڈے سے گیا تھا۔ بیٹھک میں صرف کردم موجود تھا، جو سر جھکائے بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ آئنور کو سوچ رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلی کیوں تھی اور وہ دونوں کہاں گئے؟ کیا واپس چلے گئے؟ اگر ہاں تو پھر آئنور جھوٹ بول کر کیوں گئی؟ کچھ دیر یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا جب دروازہ کھول کر ایک خوبصورت سی لڑکی چست لباس زیب تن کیے اندر داخل ہو۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر کردم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہاں لیلا تھی۔ کردم کو ذرا دیر نہیں لگی تھی اسے پہچاننے میں۔ یہ وہی تھی جس سے آغا کے گھر سے نکلتے وقت ٹکرایا تھا اور اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان لگ گیا تھا۔ ہائے، وہ اس کے سامنے بیٹھتی ایک ادا سے بولی۔ تم کون اور یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ کردم رکھائی سے کہتا جان کر بھی انجان بن گیا۔
ارے آپ تو بھول ہی گئے، یاد ہے آغا حسن کے گھر سے نکلتے وقت آپ مجھ سے ٹکرا گئے تھے؟ اس نے کہتے ہوئے بالوں کو پیچھے جھٹکا دیا تو کردم کی بیزاری عروج پر تھی، تو بس سوچا اس چھوٹی سی ملاقات کو تھوڑا آگے لے جائیں، اس لیے آپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے یہاں تک پہنچ گئی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ کردم سمجھ گیا تھا یہ معلومات اس نے آگا یا اس کے گھر کی کسی مات سے حاصل کی ہوگی۔ اب تم کردم بولنے ہی لگا تھا جب اس کی جیب میں رکھا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پہلا خیال اسے آئینور کی طبیعت کے خراب ہونے کا آیا تھا۔ لمحے کی دیر کیے بغیر اس نے کان سے لگی بلوٹوتھ کے ذریعے کال ریسیو کی۔ ہیلو۔ کانوں میں پڑتی آئینور کی آواز رس گول گئی، جس کے باعث کردم کا سارا غصہ جو آئینور پر تھا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ پریشانی بھی یکدم غائب ہو گئی، بس اس کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، آئینور دھیرے سے بولی، اور ادھر کردم کے سامنے بیٹھی لیلا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ کردم کے موبائل پر آتی کال نہیں دیکھ سکی، اس لیے وہ یہ ہی سمجھی کہ کردم اس سے مخاطب ہے۔ تو آپ نے پہچان ہی لیا جناب؟ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کردم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور کردم بظاہر تو یوں لگ رہا تھا وہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر اس کی نظریں دروازے کی طرف تھیں، گویا یوں جیسے آئینور کو دیکھ رہا ہو۔ وہ میرا سامان گھر پر رہ گیا اور موبائل بھی، آپ کسی سے منگوا دیں۔ دوسری طرف آئینور نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کردم کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ سامنے بیٹھی لیلا بھی کھڑے ہو کر اس کے قریب آ گئی۔ ادھر آئینور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بات کرے، فون بھی کاٹ نہیں سکتی تھی کیونکہ اپنی بات کہہ کر فون بند کر دینا بھی خود غرضی تھی، اس لیے بنا سوچے سمجھے پوچھ بیٹھی، کب تک آئیں گے آپ؟ اس کی بات پر کردم کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی، جس کی وجہ سے لیلا جو اس کے قریب ہو کر کھڑی ہو گئی تھی اسے مزید دھارس ملی۔ کیا ہم آج مل سکتے ہیں؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھتی ایک ادا سے پوچھنے لگی، مگر وہاں ہوش کسے تھا؟ لاڈ صاحب تو ارد گرد سے بے نیاز پوری طرح اپنی نور کی جانب متوجہ تھے۔ 11 بجے تک اس نے آئینور سے جھوٹ بولا، جبکہ وہ یہاں سے نکلنے کی ہی کر رہا تھا، اور ادھر اس کی بات پر لیلا جھوم ہی اٹھی، پھر چہکتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک میں آ جاؤں گی۔ آئینور جو آگے کچھ بولنے کے لیے سوچ رہی تھی، دوسری طرف سے آتی لڑکی کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر اسے گھورا اور ٹیلی فون پر پٹک کر واپس کمرے کی جانب چل دی۔ اسے برا لگا تھا، لیکن کیوں اسے خود بھی سمجھ نہ آیا۔ وہاں کردم جو آئینور سے مزید کچھ سننے کا منتظر تھا، فون کے بند ہونے پر بدمزہ ہو گیا۔ یہ بھی نہ، وہ بڑبڑایا، کیا ہوا؟ لیلا کے پوچھنے پر وہ چونک کر ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا۔ تبھی لیلا کا ہاتھ اسے اپنے بازو پر محسوس ہوا۔ اس نے چہرہ موڑ کر لیلا کی طرف دیکھا جو بالکل اس کے پاس کھڑی تھی، پھر بازو کی طرف جہاں لیلا کا ہاتھ دھڑا تھا۔ اس نے فوراً لیلا کا ہاتھ ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر کلائی تک جاتا ہاتھ یکدم رکا۔ کردم نے لیلا کی شرٹ کی آستین کو کونے سے پکڑ کر ہاتھ جھٹک دیا اور اپنا سامان اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے میں آ کر سیدھا بیڈ پر جا لیٹی۔ دل ایک دم ہی بوجھل سا ہو گیا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا، لیکن رونا کیوں آ رہا تھا یہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو مس آئینور اسلم، اگر آپ خوشی میں مبتلا ہو رہی تھیں تو دیکھ لیں اللہ نے اس خوش فہمی کو مزید بڑھنے سے پہلے ہی حقیقت کو سامنے کر دیا۔ آخر میرے باپ نے بھی کسی کی بیٹی کو بیوی بنا کر بھی وفا اور محبت نہ دی تو اس کی اپنی بیٹی کو پھر کیسے ملے گی؟ میری ماں بھی خالی ہاتھ رہی اور اب مجھے بھی خالی ہاتھ ہی رہنا ہے، تو پھر رونا کیسا، یہ دکھ درد کیسا؟ آئینور نے تلخی سے سوچتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے، مگر دل میں اٹھتی تکلیف کو کیسے روکتی؟ کافی دیر تک وہ یوں ہی لیٹی سوچ کے گھوڑے دوڑاتی رہی کہ اچانک سیما خالہ دروازے پر دستک دے کر اندر آئیں۔ لڑکی یہ سامان رحیم دے کر گیا ہے۔ سیما خالہ کی بات پر آئینور نے چہرہ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کی سرخ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ فکر مند ہوتی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، بس بخار کی وجہ سے، اس نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں ذرا کھانے کا انتظام کروں۔ وہ اسے سامان دے کر واپس چلی گئی۔ آئینور نے موبائل اٹھا کر آن کیا تو عدیل کی لاتعداد میسج موصول ہوئے۔ اف، یقیناً وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کال ملا دی۔ دوسری طرف پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو آپی؟ عادی کی آواز اسپیکر میں ابھری۔ السلام علیکم، کیسے ہو عادی؟ تم؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ کیسی ہیں؟ صبح سے فون اور میسیجز کر کے تھک گیا، مگر آپ کا موبائل ہی بند جا رہا تھا۔ عدیل کی فکر مند لہجے پر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، تم اپنے بتاؤ، سفر کیسا گزرا؟ اس نے بات بدلی۔ سفر ٹھیک تھا، ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، چلو اب میری ماما سے بات کرواؤ۔ ہاں بات کریں، وہ ویسے ہی کل سے آپ کے لیے پریشان ہو رہی ہیں، عدیل نے کہہ کر فون رخسار بیگم کو پکڑا دیا۔ کیسی ہے نور؟ بغیر کسی سلام دعا کے وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اس نے ضبط سے کہا۔ ایک بار پھر آنکھیں جھلکنے کو بے تاب تھیں۔ تمہاری آواز سے تو ایسا نہیں لگ رہا۔
وہ کسی بھی طور پر ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں آپ لوگوں کے پاس آنا چاہتی ہوں ماما۔ بلا آخر اس کا جب ٹوٹا وہ رو دی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کردم نے کچھ کہا؟ وہ پریشانی سے بولی، نہیں اس نے کچھ نہیں کہا، بس مجھے یاد آ رہی ہے آپ دونوں کی۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی۔ اس کی بات پر رخسار بیگم کی فکر کچھ کم ہوئی، وہ مسکرا دی۔ کل ہی تو ہم وہاں سے آئے ہیں اور تمہیں یاد بھی ستانے لگ گئی۔ اب ہماری فکر چھوڑو اور شوہر پر دھیان دو۔ ان کی بات پر آئے نور کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، سمجھتی کیوں نہیں آپ؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ تم پھر وہی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو نور۔ رخسار بیگم صدمے سے بولی، انہیں تو لگا تھا وہ اس رشتے کو قبول کر چکی ہے، مگر وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہی باتیں؟ یہ حقیقت ہے ماما جو بدل نہیں سکتی۔ میں کردم جیسے شخص کو شوہر مان لوں جس کے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے اور نہ جانے کس کس سے اس کی ناجائز اولادیں اس دنیا میں سانس لیتی ہوں گی۔ ایک بار پھر اس کی زبان بنا سوچے سمجھے چل پڑی تھی اور ادھر کمرے کے دروازے پر کھڑا کردم اس باتوں پر ساکت رہ گیا۔ وہ اس قدر اس سے بدگمان تھی، وہ سوچ کر رہ گیا۔ نور کی طبیعت کے باعث وہ جلدی آ گیا تھا، لیکن اب اس کے لفظوں نے کردم کے اندر وہ ہمت باقی نہیں رہنے دی تھی جس سے وہ اس کا سامنا کرتا۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ دوسری طرف نور رخسار بیگم سے باتوں میں لگی رہی، یہ جانے بغیر اس کی باتوں نے کسی کا دل چیر کر رکھ دیا ہے۔